بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری آپ سبھی سے التجا ہے کہ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب تمہارے پاس آئیں تو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، اور وہ آتے وقت بھی کافر تھے اور جاتے وقت بھی کافر، اور اللہ خوب جانتا ہے جو چھپا رہے ہیں، اور ان میں تم بہتوں کو دیکھو گے کہ گناہ اور زیادتی اور حرام خوری پر دوڑتے ہیں، بے شک بہت ہی برے کام کرتے ہیں۔ انہیں کیوں نہیں منع کرتے ان کے پادری اور درویش گناہ کی بات کہنے اور حرام کھانے سے؟ بے شک بہت ہی برے کام کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو بات میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گی وہ یہ ہے کہ اس پہلی آیت کریمہ میں ہے کہ اور جب تمہارے پاس آئیں، شان نزول یہ آیت کریمہ یہود کے ایک جماعت کے حق میں نازل ہوئی جنہوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے ایمان و اخلاص کا اظہار کیا اور کفر و ضلال چھپائے رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرما کر اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حال کی خبر دی تو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، اور وہ آتے وقت بھی کافر آئے تھے اور جاتے وقت بھی کفر ہی کو لے کر چلے گئے، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ یہ دلوں میں چھپا رہے ہیں، اور ان کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف بہت ہی زیادہ بغض و حسد بھرا ہوا ہے، ورنہ اگر وہ تمہارے پاس دل میں کفر لے کر نہ آئے ہوتے تو ان پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مسلمانوں کی مجلس کا کچھ اثر تو ضرور ہوتا اور کفر میں کچھ کمی بھی ہوتی، مگر وہ نکلتے وقت بھی اتنا یا اس سے زیادہ ہی کفر لے کر واپس گئے جتنا لے کر آئے تھے۔ عام طور پر ایسا ہوتا تھا کہ لوگ بدنیتی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقہ درس میں بیٹھ جاتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام اور اخلاق کو دیکھ کر وہ حلقہ بگوش اسلام ہو جاتے تھے، مگر اہل کتاب منافقین اس قدر بدتنیت ہوتے تھے کہ کفر کے ساتھ آتے اور کفر کے ساتھ ہی واپس جاتے تھے۔ اور اس سے اگلی آیت کریمہ میں ہے کہ اور ان یعنی یہود میں تم بہتوں کو دیکھو گے کہ گناہ اور زیادتی اور حرام خوری میں دوڑتے ہیں۔ گناہ ہر معصیت و نافرمانی کو شامل ہے۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ گناہ سے توریت کے مضامین کو چھپانا، اور اس میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو محاسن و اوصاف ہیں ان کا مخفی رکھنا، اور عدوان یعنی زیادتی سے توریت کے اندر اپنی طرف سے کچھ بڑھا دینا، اور حرام خوری سے رشوتیں وغیرہ مراد ہیں۔ بے شک بہت ہی برے کام کرتے ہیں، اور یہ کتنا برا ہے جو وہ لوگ یہ کام کرتے ہیں۔ اور اس سے اگلی آیت کریمہ میں ہے کہ انہیں کیوں منع نہیں کرتے ان کے پادری اور درویش گناہ کی بات کہنے اور حرام کھانے سے؟ بے شک بہت ہی برے کام کرتے ہیں کہ لوگوں کو گناہوں اور برے کاموں سے نہیں روکتے۔ مسئلہ اس سے معلوم ہوا کہ علماء پر نصیحت اور بدی سے روکنا واجب ہے، اور جو شخص بری بات سے منع کرنے کو ترک کرے اور نہی المنکر سے باز رہے وہ مرتکب گناہ کے ہے۔ جس طرح گناہ کرنا جرم ہے اسی طرح گناہ سے نہ روکنا بھی جرم ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے، جریر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کوئی بھی شخص جو ایسی قوم میں ہو جن میں معاصی کا ارتکاب کیا جاتا ہو، جو اسے روکنے کی قدرت رکھتے ہو مگر اسے نہ روکیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے مرنے سے پہلے ان پر کوئی عذاب بھیجے گا۔ ان کے علماء و مشائخ انہیں جھوٹ کہنے سے اور حرام کھانے سے کیوں منع نہیں کرتے؟ یقیناً ان کے علماء و مشائخ بھی جو کچھ کرتے چلے آئے ہیں بہت ہی برا ہے کہ انہیں منع کرنے کے بجائے
خود بھی جھوٹ کہہ کر اسلام سے روکتے اور رشوت اور حرام کھاتے ہیں۔ جب عوام ہر گناہ اور فسق و فجور میں مبتلا ہوں اور علما سکوت اختیار کریں تو یہ ان کا کتنا ہی برا عمل ہے۔ ایک چھوٹی سی دعا جو میں کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائیں اور ہمیں صراط مستقیم کی راہ پر گامزن کریں، اور اب سب کی تمام جائز دعائیں قبول فرمائیں، اور جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالحین اولاد عطا فرمائیں، اور جو لوگ بیمار ہیں انہیں بھی صحت و تندرستگی عطا فرمائیں، اور آپ سب کو آپ کے گھروں میں خوش و خرم رکھیں اور صحت و تندرستگی بھی دیں۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔